السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں تمام مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے، چاہے وہ قربانی کروا رہے ہوں چاہے نہ کروا رہے ہوں، اس لیے کہ ان کا تعلق شریعت سے ہے، شریعت کے مسائل سے ہے۔ تو آج آپ اس ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اہم باتیں قربانی کے حوالے سے اور شریعت کے مسائل کو جانیں گے۔ تو ویڈیو پر بنے رہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر لازمی کریں۔ پہلی بات یہ کہ قربانی کہتے کسے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخصوص دن میں مخصوص جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دینا، یہ قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا، اور وہ جانور جسے قربان کیا گیا ہے میدان محشر میں اپنے بال، اپنی سنگ اور اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبول میں اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے معجم کبیر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ طالب ثواب کی نیت رکھ کر، یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھ کر قربانی کی، تو کل جہنم کے سامنے اس کا یہ عمل جو ہے وہ ایک حجاب بن جائے گا، یعنی دیوار بن جائے گا اور اسے جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا بھیڑ کے سلسلے میں ہمیں بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کی شخص پر واجب ہے، یعنی وہ ایسی کون سی شرطیں ہیں جو کسی مسلمان میں پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، یعنی کسی غیر مسلم پر، نان مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہونا، یہاں مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جس کو شریعت نے مسافر کہا ہے۔ نمبر 3 مالک نصاب ہونا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ نمبر 4 حریت، یعنی آزاد ہونا، یعنی وہ دور تھا جہاں پر جس وقت انسان غلام ہوا کرتے تھے، بکتے تھے، اس لیے غلام پر عبادت مالیہ واجب نہیں۔ لیکن اگر مسافر اور غلام کسی وجہ سے اگر یہ لوگ قربانی کر بھی دیں تو اس کا شمار تطوع میں ہوگا، نفلی عبادات میں ہوگا، اس لیے کہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مالک نصاب ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں مالداری سے مراد وہ مالداری جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جس عاقل و بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں اس کے ذمے میں واجب الاخراجات کو الگ کرنے کے بعد ضرورت سے زیادہ اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو ایسے مرد یا عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں، چاہے ضرورت سے زیادہ سامان سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ جب قربانی کی مذکورہ 4 شرطیں پالی جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی پر دین ہو یعنی قرض ہو تو نصاب میں سے اس کی قرض کی رقم کو نکالا جائے۔ قرض کی رقم نکالنے کے بعد اگر نصاب باقی رہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اس پر قربانی واجب ہے، لیکن اگر قرض کی رقم نکالنے کے بعد اس کا نصاب سلامت نہیں رہتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ دیکھیے قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کے صبح صادق کے طلوع سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ اب رات کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات میں قربانی کی جائے، کر تو سکتے ہیں، ہو تو سکتی ہے، لیکن ہمارے علماء نے کراہت کا قول کیا ہے، اسے مکروہ کہا ہے۔ ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی والے دن، اور 11 سے 13 تک کے جو 3 دن ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہذا بیچ کے 2 دن ایام نحر بھی ہیں اور ایام تشریق بھی ہیں،
اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم نحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم تشریق ہے۔ ایام تشریق سے مراد یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کے شام تک ہر فرض کی نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے۔ یہ کہے جانے والے دن ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث پاک سے میں اپنی بات مکمل کروں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود بھی، مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کریں تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جو شخص مالک نصاب ہو یا استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے کے لیکن پھر بھی نہ کرے تو ہر سال آپ حساب لگائیں کریں اپنے مال کا کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔